بے شک شفا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہی ملتی ہے، تاہم بعض لوگوں کے ہاتھ میں اللہ نے اپنے فضل سے شفا رکھ دی ہے اور وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں پر یہ قدرت کا احسان ہے کہ بے شمار لوگ ان کے علاج سے شفا پا رہے ہیں۔ ڈاکٹر وسیم بھی ایسے ہی لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ وہ لوگوں کا علاج ہومیوپیتھک طریقے سے کرنے کے ساتھ نفسیاتی عوامل کو مد نظر رکھ کر کیا کرتے تھے۔ لوگوں کی بڑی تعداد ان کے پاس اس لیے بھی جاتی تھی کہ وہ بہت ملنسار اور خوش مزاج انسان تھے۔ جو بھی ایک بار ان کے کلینک پر چلا جاتا ہمیشہ کے لیے ان کی شخصیت کا دیوانہ ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ جدید مشینوں کے اس دور میں بھی وہ بہت بڑے ہومیوپیتھک کلینک کے مالک تھے۔ اللہ نے انہیں کئی صلاحیتوں سے نوازا تھا جن کی مدد سے وہ مرض کی جڑ تک پہنچ جاتے۔ بڑے بڑے لاعلاج اور سنگین امراض میں مبتلا مریضوں کو ہم نے ان کے ہاتھوں شفا پاتے دیکھا۔ قدرت نے شاید انہیں خاص شفا عنایت کر رکھا تھا۔ ناصر میرے بچپن کا دوست ہے۔ اس کی شادی کا مرحلہ قریب آیا تو نہ جانے کیا ہوا کہ اس کے معدے میں مسلسل خرابی رہنے لگی۔ وہ جو بہت خوش خوراک تھا، اب جیسے ہی کچھ کھاتا فوراً اسے غسل خانے میں جانے کی حاجت محسوس ہونے لگتی۔ رفتہ رفتہ اس کی خوراک بہت کم ہو گئی اور صحت جو قابل رشک تھی اب جیسے اس سے روٹھ ہی گئی۔ اس کا یہ مسئلہ اس قدر گمبھیر صورتحال اختیار کر گیا کہ کئی اسپیشلسٹ ڈاکٹرز اور معدے کے امراض کے ماہرین سے علاج کے باوجود افاقہ نہ ہوا۔ اس کی والدہ خاص طور پر ناصر کے لیے بہت پریشان تھی کہ ناصر ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اب اس کی شادی کے دن قریب تھے اور وہ اس عجیب مسئلے کا شکار ہو گیا تھا۔ ایک روز وہ اپنی والدہ کے ساتھ ہمارے گھر آیا تو تائی جان نے اس کے مسئلہ بارے میں ہمیں آگاہ کیا اور بتایا کہ ناصر کے لیے خاص طور پر الگ سی ہلکی پھلکی غذا تیار کروائی جاتی ہے، مگر اس کے باوجود اس کا مسئلہ جوں کا توں ہے۔ ان کی یہ پریشانی دیکھ کر اور ساری تفصیل سن کر میرا ذہن فوری طور پر ڈاکٹر وسیم کی طرف گیا۔ میں نے اس کی والدہ کو تسلی دیتے ہوئے یقین دلایا کہ بہت جلد ناصر کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور انشاءاللہ وہ پہلے کی طرح نارمل غذا کھانے لگے گا۔ اگلے روز میں ڈاکٹر وسیم کے پاس جا پہنچا اور انہیں تمام تفصیلات اور ناصر کے مسئلے سے آگاہ کرتے ہوئے علاج تجویز کرنے کی درخواست کی۔ ڈاکٹر صاحب کچھ دیر میری باتیں بڑی دلچسپی اور غور سے سنتے رہے اور کئی سوالات کر کے مجھ سے ناصر کے مسئلے کے تمام پہلوؤں کے بارے میں تفصیلات نوٹ کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ بڑے شفقت بھرے انداز میں کہنے لگے، بیٹا تمہارے کزن کا مسئلہ بالکل معمولی نوعیت کا ہے، انشاءاللہ تم دیکھو گے کہ بہت جلد وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ میں نے ان سے کہا، مگر ڈاکٹر صاحب اس کی شادی کے دن نزدیک آ رہے ہیں اور وہ تو کچھ ٹھیک سے کھا پی بھی نہیں سکتا، ہم اس کے لیے بہت پریشان ہیں۔ ڈاکٹر وسیم کہنے لگے، بیٹا بالکل فکر نہ کرو، انشاءاللہ کل ہی وہ سب کچھ بالکل نارمل انداز میں کھانے لگے گا۔ میں ان کی باتیں سن کر بہت مطمئن ہوا اور گھر واپس چل دیا۔ اگلے روز میں نے ناصر کو گھر پر بلایا اور پھر اسے لے کر ڈاکٹر وسیم کے کلینک پر پہنچ گیا۔ اس وقت صرف 2 مریض ان سے چیک اپ کروانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب ان سے فارغ ہونے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے
اور اپنے مخصوص انداز میں میرے کزن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہاں بھائی برخوردار، سنا ہے تم کچھ کھا پی نہیں رہے، حالانکہ تمہاری صحت اور ڈیل ڈول دیکھ کر تو لگتا ہے تم دوسروں کے حصے کا بھی کھانا بھی کھا جاتے ہوگے۔ ہونے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور اپنے مخصوص انداز میں میرے کزن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہاں بھائی برخوردار، سنا ہے تم کچھ کھا پی نہیں رہے، حالانکہ تمہاری صحت اور ڈیر ڈول دیکھ کر تو لگتا ہے تم دوسروں کے حصے کا کھانا بھی کھا جاتے ہوگے۔ میرا کزن بولا، نہیں ڈاکٹر صاحب، اب تو بس پرہیز کھانے پر ہی گزارا ہے۔ ڈاکٹر وسیم پھر ہنسی مذاق کے انداز میں بولے، نوجوان، اب تمہاری شادی ہونے والی ہے، اب یہ ڈر چھوڑو اور ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پیٹ کے بارے میں تم بالکل فکر نہ کرو، میں نے تمہارے لیے بہترین دوا تیار کر رکھی ہے۔ یہ دوا میری ساری عمر کے تجربے کا نچوڑ ہے، تم اس کے چند قطرے ابھی میرے سامنے پانی میں ملا کر پی لو، اس کے بعد تم سے اگلی بات ہوگی۔ ناصر نے فوراً ان سے دوا لے کر پانی میں اس کے چند قطرے ملائے اور پی گیا۔ اب ڈاکٹر وسیم بولے، لو جی، اب تمہارا معدہ تمام نقائص سے پاک ہو چکا ہے، اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کھانے میں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ ڈاکٹر صاحب، مجھے پیزا بہت پسند ہے، لیکن جب سے پیٹ خراب ہوا ہے میں نے پیزا نہیں کھایا، ناصر نے جواب دیا۔ تو ڈاکٹر فاروق نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ناصر بیٹا، جاؤ اور اپنے پسندیدہ مقام پر جا کر پیزا خریدو اور دل بھر کر کھاؤ۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر تمہیں کچھ ہوا تو میں پریکٹس چھوڑ دوں گا۔ جب ناصر میرے ساتھ ڈاکٹر وسیم کے کلینک سے نکلا تو میں اس کے چہرے پر واضح طور پر امید اور یقین کا تاثر دیکھ سکتا تھا۔ وہ میرے ساتھ سیدھا ایک پیزا ریسٹورنٹ میں پہنچا اور ایک لارج پیزے کا آرڈر دیا۔ میرے ساتھ اس نے دل بھر کر پیزا کھایا اور پھر سیر ہو کر ہم دونوں اپنے اپنے گھروں کو واپس چلیں گے۔ میں رات گئے تک ناصر کے فون کا منتظر رہا کہ کہیں اس کا معدہ میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی، مگر اس کا فون نہیں آیا۔ اگلے روز ناصر کی والدہ کا فون آیا اور انہوں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے خوشخبری سنائی کہ ناصر بالکل ٹھیک اور بہت خوش ہے اور اب سب کچھ کھا پی رہا ہے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوا اور اس کی والدہ کے ساتھ ساتھ ناصر کو بھی مبارکباد دی۔ کچھ دیر بعد میں یہ سوچ کر ڈاکٹر وسیم کے پاس چلا گیا کہ ان سے اس حیرت انگیز دوا کے متعلق پوچھوں جو کل میں اور ناصر جوش اور خوشی میں ان سے لینا ہی بھول گئے تھے، اور جو ڈاکٹر صاحب کے سارے عمر کے تجربے کا نچوڑ تھی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچ کر انہیں ناصر کا سارا احوال سنایا اور ان سے دوا کی قیمت دریافت کی تاکہ اسے خرید سکوں۔ اس پر ڈاکٹر صاحب اپنی نشست سے اٹھے، مسکراتے ہوئے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، وہ تو مخلص سادہ پانی تھا۔ پھر وہ میرے حیرت میں ڈوبے چہرے کو نظر انداز کرتے ہوئے مزید بولے، آپ کے دوست کو در حقیقت کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، اس نے مخلص نفسیاتی طور پر خود کو یہ باور کر رکھا تھا کہ وہ جیسے ہی کچھ کھائے گا اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا۔ میں نے تو بس اسے نفسیات اور ذہنی طور پر مضبوط کر کے اس خوف سے نکالا ہے اور اب اسے کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ میں حیرت و استعجاب میں ڈوبا واپس چلا آیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ ڈاکٹر وسیم کو اللہ تعالیٰ نے حقیقتاً لوگوں کے لیے دوست شفا عطا کر کے بھیجا ہے
اس واقعے کو کئی برس ہو چکے ہیں۔ ناصر کو اس کے بعد کبھی دوبارہ اس مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔